اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آج ختم نبوت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو حضور آقا کریم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول کسی معنی میں بھی نہیں آ سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی شخص بھی، کوئی نفس بھی اگر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا، مکار، دجال، فریبی اور اس دور کا مسلمہ کذاب اسود انسی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت کے منصب کے اوپر کوئی نہیں فائز ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام اس سلسلے کو بند کرنے والے ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ واجب الاحترام، آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر ثبت فرما دی۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خاتم النبیین ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کسی معنی کے اندر بھی کوئی اور نبی جو ہے وہ کبھی کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہو سکتا، اور اس کا جو بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا، دجال، فریبی اور مکار، اس دور کا مسلمہ کذاب اور اسود انسی ہے، وہ جھوٹا شخص ہے۔ واجب الاحترام، خود آقا کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری احادیث کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے امت کے لیے تعلیم ارشاد فرمائی۔ چنانچہ مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام نے یوں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، الہی میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رجوع کو قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، ابھی تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ولادت نہیں ہوئی، اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو آپ نے اسے کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، پروردگار عالم، جب تو نے میرے اندر روح پھونکی تو میں نے عرش کے پایوں کے اوپر یہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ وہ نام ہے جو آپ کو، رب کو، پوری دنیا میں سے ہر شے سے، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے تجھے پیارا ہے، تو اسی پیارے نام کا واسطہ دے کے میں نے تیری بارگاہ میں دعا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو نے درست کہا، ایسا ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے، اور جب تو نے مجھے اس کا واسطہ کر دیکھ کے سوال کیا تو میں نے تیرے رجوع کو قبول فرمایا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے نہ بناتا، اور یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہوں گے۔ واجب الاحترام، اور سب سے آخری نبی ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے، اور یوں بھی کہا جائے تو بے جانا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کی خاتم النبیین ہونے کی آپ اعلانات کرتے رہے۔ واجب الاحترام، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تورات کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھتے ہیں جس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بارہ الہ اس امت کو میری امت بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے پیارے، یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے
جو سب سے آخری نبی ہوں گے، اور یہ امت احمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جہاں آقا کریم علیہ السلام جہاں پہ خدائی ہے وہاں پہ مصطفیٰ ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کائنات ہستبوت کی ہر شے کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام قیامت تک کے لیے آپ نبوت اور رسالت کے اوپر، آپ اس منصب کے اوپر فائز ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی کسی بھی معنی کے اندر نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور اس دور کا مسلمہ کذاب اور رشوت انسی ہے۔ واجب الاحترام، اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، میرے قدموں پہ لوگوں کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، امام مالک، امام محمد نے روایت کیا، اور مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو اپنی کتاب کے اندر جو ہے ختم نبوت کے اوپر بطور دلیل جو ہے آپ نے نقل فرمایا ہے۔ واجب الاحترام، اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام نے مثال دے کے بتایا، فرمایا کہ جیسے ایک خوبصورت محل ہو اور اس کے اندر ایک اینٹ باقی ہو، فرمایا اور اس ایک اینٹ کی وجہ سے اس محل کی جو ہے وہ خوبصورتی مکمل نہیں ہو رہی، فرمایا ایسے ہی کسر نبوت اور کسر رسالت، نبوت کے محل کے اندر میں وہ آخری اینٹ ہوں جس کی وجہ سے کسر نبوت کی خوبصورتی کے اندر اور اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی جو اس کی زیب و زینت ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے اور یہ جو محل ہے وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے۔ واجب الاحترام،